الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی استغفر اللہ واسألہ التوبہ۔ جنگ احد، جنگ بدر کی کامیابی کے بعد بیان ہوا جو حالات ہوئے اور جو واقعات ہوئے دوسری ہجری میں۔ اب یہ تیسری ہجری داخل ہو گئی، تقریباً جنگ بدر کو 1 سال گزر گیا تو جنگ احد ہوئی۔ جنگ بدر کا سبب بھی ابو سفیان اور ابو جہل واصل جہنم ہو گیا جنگ بدر۔ جنگ احد کا سبب تو اور بڑا سبب یہ ابو سفیان رہا۔ وجہ کیا تھی؟ ایک بڑی وجہ یہ تھی، علیکم السلام ورحمۃ اللہ، کہ ابو سفیان کے جتنے متعلقین تھے سب مارے گئے تھے بدر میں۔ علامہ فرماتے ہیں ایک تو یعنی ایک جملے میں اگر ون لائنر کہا جائے اس جنگ کی سمجھے ریزن، سبب وہ یہ تھا کہ جذبہ انتقام، ان میں انتقام کا جذبہ تھا۔ پھر یہاں عبارت نقل کی ہے چنانچہ ماسٹر کے اے حمید بیرسٹر لاہور، وہ بھی لکھتے ہیں کہ بدر کی لڑائی کی شکست کے بعد قریش کا جذبہ انتقام بھڑک اٹھا تھا۔ انہوں نے نہایت وسیع پیمانے پر فوجی تیاریاں شروع کی تاکہ وہ انتقام لے کر شکست کا دھبہ اپنے دامن سے مٹا دیں اور دھونے میں کامیاب ہو جائیں۔ چنانچہ مکہ میں چندے کی فہرستیں کھولی گئیں، تقریروں سے عوام میں جوش پھیلایا گیا مکہ میں، اور لات اور عزا کی قسمیں دے کر ان کی ناموس کو بچانے کے لیے کہا گیا۔ مشہور شاعر ابو عزا نے لوگوں کو آمادہ کیا کہ وہ قریش کی امداد کریں۔ باقاعدہ شعراء آ کے شاعری کر رہے تھے مکہ میں کہ اب مشرکین قریش کی امداد کریں گی۔ شعراء میں ابو عزا بھی وہ شخص ہے جو بدر میں گرفتار ہوا تھا، قیدی بنایا گیا تھا، التجا کرنے لگا، میں غریب انسان ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے مال اپنے آپ کو چھڑوانے کے لیے، فدیہ بھی نہیں ہے، مجھے آزاد کر دیں۔ بڑی التجا کی، رسول تھے تو کائنات کے نبی نے ایسے ہی آزاد کر دیا تھا، مگر اس کے باوجود جب آزاد ہو گیا تو وہاں احد کے لیے لوگوں کو اکسا رہا۔ پہلے اس نے تھوڑا منع کیا کہ نہیں یہ میرے لیے مشکل ہو جائے گی کہ میں وہاں چلوں ساتھ کا، نہیں چلو ساتھ نہیں چلو، تم اپنی تقریروں سے لوگوں کو آمادہ کرو، اور اس نے ایسے کیا۔ اب علامہ فرما رہے ہیں سب سے زیادہ جوش انتقام کس کا تھا؟ ابو سفیان کا تھا۔ کیوں بھائی؟ ایک تو اس لیے کہ جنگ بدر کا بانی وہی ابو سفیان تھا اور لوگ اسی کو قصوروار ٹھہرا رہے تھے اپنی جانی نقصان کا۔ دوسرا سبب یہ کہ خود اس کا بیٹا حنظلہ ابن ابی سفیان قتل ہوا تھا، اور اس سے زیادہ یعنی ابو سفیان سے زیادہ جذبہ انتقام ہندا کو تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہندا کا تو اپنا بیٹا مارا گیا تھا، یعنی کون؟ یہی حنظلہ ابن ابی سفیان، اپنا بیٹا مارا گیا، اپنا بھائی مارا گیا، اور اپنا باپ مارا گیا، اپنا چچا مارا گیا۔ تو علامہ فرماتے ہیں اگر ابو سفیان بیٹھتا بھی نا تو ہندا بیٹھنے نہیں دیتی، ہندا لے کے، اور ایسا ہی ہوا۔ ابو سفیان خاموش رہنا بھی چاہتا تو ہندا اسے خاموش نہیں رہنے دیتی۔ چنانچہ یہ پہلے آ چکا ہے کہ ابو سفیان نے قسم کھا لی تھی، وہ سارے معاملات ہوئے، پچھلے درس میں آیا کہ اس وقت تک غسل نہیں کرے گا، نہیں نہائے گا جب تک جو ہے انتقام نہ لے لے، اور ایک مضحکہ خیز واقعہ پیش آیا، وہیں 200 لوگوں کو لے کے چلا گیا، کوئی انتقام وغیرہ کچھ نہیں لیا، کچھ درخت جلائے، 2 بندوں کو ایسے ہی قتل کر دیا اس نے، اور پھر جب لشکر آیا تو دوبارہ فرار اختیار کی انہوں نے۔ لیکن فرما رہے ہیں کہ بہرحال جانا تو تھا اسے، دوبارہ ہوا یہ کہ لشکر دوبارہ تیار ہوا اور یہ لوگ واپس جنگ کے لیے گئے 1 سال بعد۔ علامہ فرما رہے ہیں عربوں کا عقیدہ یہ تھا کہ قتل ہونے والوں کا گریہ نہ کیا جائے، ماتم نہ کیا جائے اس وقت تک جب تک انتقام نہ لیا جائے، ورنہ انتقام کا جذبہ سرد پڑ جاتا ہے۔ چنانچہ یہ اچھا یہ پہلے ذکر آ چکا ہے نا، تو انہوں نے اعلان کیا کہ کوئی نہیں روئے گا۔ ایک شخص نے رات کو رونے کی آواز سنی تو کہا کوئی رو رہا ہے اپنے مرنے والوں پر، تو میں بھی جا کے روؤں۔ تو کہا غلام کو کہ جا کے دیکھو، اس نے جا کے دیکھا تو وہ ایک عورت تھی جو اونٹ پہ
رو رہی تھی، تو کہا اونٹ سے زیادہ ہمارے بدر میں مارے جانے والے لوگ ہیں، ان پہ کیوں نہیں روتے؟ کہہ رہے ہیں کہ وہی سکوت اور سکون تھا جو شدید آندھی کے پہلے والے سناٹے میں ہوا کرتا ہے، جو بدر کے بعد ان میں تھا۔ جنگ کی تیاریاں کیا ہوئیں؟ علامہ فرما رہے ہیں سامان جنگ کی فراہمی میں سب سے مقدم پیسہ ہوتا ہے بھائی، سب سے پہلے مال تو ہو۔ تو یہاں پر جو بدر میں مارے گئے تھے ان کے متعلقین آئے اور ابو سفیان سے آ کے کہنے لگے، ان میں صفوان ابن امیہ ذکر آ چکا ہے پہلے، صفوان ابن امیہ ابن خلف کا بیٹا، ایک بیٹا مارا گیا تھا وہاں اور خود بھی مارا گیا تھا صفوان، اس کا ایک بیٹا مکہ میں ہی تھا، یہ صفوان معذرت علا نامی بیٹا مارا گیا تھا، ایک بیٹا وہی مکہ میں تھا۔ یہ آیا کہ بھائی اس دفعہ ابو سفیان جتنا مال کمایا ہے تم نے ہماری تجارت کے مال سے، میں سب کا سب محمد سے جنگ پہ لگا رہا ہوں۔ اکرمہ ابن ابی جہل آیا، اس نے بھی کہا کہ میں بھی اپنا مال جنگ پہ لگا رہا ہوں۔ اس طرح انہوں نے آ کے پیسے جمع کیے، والے تجارت والے قافلے میں انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ اس مرتبہ تجارت میں جتنی رقم حاصل ہوئی ہے سب کی سب محمد سے جنگ میں لگا دی جائے گی۔ یہ تمام لوگ اس تجویز سے متفق ہو گئے، اس طرح مالی حیثیت سے پورا اطمینان ہو گیا۔ انہوں نے جانی نقصان بھی مسلمانوں کو پہنچایا، ہمیشہ سے مالی نقصان بھی پہنچایا۔ کون سردار ہیں؟ حضرت ابو سفیان۔ عجیب بات ہے ویسے کس طریقے سے یہ لوگ ایسے لوگوں کو مقدم کر دیتے ہیں۔ لقد انزلنی الدہر حتی قیل علی و معاویہ، زمانے نے علی کو اتنا گرایا کہ یہ کہا جانے لگا علی اور معاویہ، یعنی دونوں کو مقابلے میں ذکر کرنا بھی علی علیہ السلام کی توہین ہے گویا کہ۔ ایسے لوگ جو ہمیشہ مسلمان اور اسلام کے خلاف آئے۔ فوج کی فراہمی کے لیے متعدد افراد کو کہا گیا، با اثر افراد نکلے، قبیلے میں گئے، قبائل میں جا کے تقریریں کریں۔ ان میں سے ایک یہ بھی تھا جس پر احسان کیا تھا رسول نے، ابو عزہ عامر ابن عبداللہ جحمی، ایک ممتاز شاعر تھا، باوجود یہ کہ پیغمبر کا احسان اس پر تھا، یہ بھی بدر میں اسیر ہوا تھا، ہم بیان کر چکے، اس عبارت کو دوبارہ نہیں پڑھ رہے۔ یہ گیا اور اس کے بعد آمادہ کرنے کے لیے لوگوں میں تقریریں کی۔ جبیر ابن مطعم، یہ کون ہے جبیر ابن مطعم؟ یہ وہ کہ اس کا چچا طعیمہ ابن ادی جنگ بدر میں مارا گیا تھا، تو جبیر ابن مطعم کا ہی غلام تھا حبشی، جو نیزہ چلانے میں انتہائی ماہر تھا، اس کو بلایا اور کہا، بعض روایات کے مطابق جو یہاں ذکر کی 2 روایت ہیں ان میں سے ایک یہ کہ کہا دیکھو تم انتقام لوگے تو 3 شخصیات سے، اگر انتقام لے لیا ان میں سے کسی ایک کو بھی قتل کر دیا تو تم آزاد ہو۔ وہ کون؟ اور ہندہ نے بھی بلا کے اس کو جوش دلایا تھا اس غلام کو۔ وہ کون؟ محمد یا علی یا حمزہ؟ کہ محمد کو تو کچھ نہیں کر سکتا، ہمیشہ علی اس کے ساتھ ہوتے ہیں، اور علی تو کہیں پہ بھی موقع ہی نہیں دیتے کسی کو کہ پیچھے سے بھی کوئی حملہ کر سکے۔ ہاں حمزہ کا ایسا ہے کہ اگر وہ ایک جگہ مشغول ہو جائے تو ان پہ میں کر سکتا ہوں حملہ۔ تو کہا کہ اگر تم نے ایسا کیا، حملہ کر دیا اور قتل کر دیا تو تم آزاد ہو جاؤ گے۔ ہندہ نے بھی کافی انعام کی لالچ دی تھی، دوسری تاریخ میں آیا۔ اس طرح یہ لوگ نکلے، لشکر کی تیاریوں میں آئے گا کہ کتنا ان کا لشکر تھا، کتنا بڑا لشکر تھا، بلکہ اگر ہم بیان کر دیں تو انہوں نے جو تیاری کی تھی 3000 کا لشکر جمع کر لیا تھا، مشرکین نے 3000 کا لشکر مسلمانوں کے خلاف جمع کر لیا تھا، ساتھ میں عورتوں کو بھی لے کے گئے تھے جنگ پر۔ کیوں لے کے گئے؟ ایک وجہ یہ ہے کہ اپنی عورتوں کو چھوڑ کے تو کم سے کم نہیں بھاگیں گے لوگ۔ ان خواتین کے بھی نام ذکر ہوئے جن میں سب سے آگے کون؟ ہندہ تھی، ٹھیک ہے، میدان جنگ سے فرار نہ کریں۔ تاریخ میں ان میں خاص عورتوں کی تقریباً 15 عورتیں جو بڑی ان کے مطابق تھی، بڑے گھرانے کی شمار ہوتی تھی، ان کے نام بھی ذکر ہوئے، ہم جلدی سے نقل کر دے رہے ہیں، علامہ نے بھی نقل کیا یہاں پہ۔ چنانچہ سردار فوج ابو سفیان تھا، اس کی بیوی ہندہ بنت عتبہ ابن ربیعہ یہ وہاں تھی۔ اسی طرح اکرمہ ابن ابی جہل کے ساتھ کون آئی تھی؟ ام حکیم بنت حارث، اس کے چچا حارث ابن حشام کے ساتھ، فاطمہ بنت دلید اور صفوان ابن امیہ کے ساتھ، برہ بنت مسعود۔ عمرو عاص کے ساتھ کون آیا تھا بھائی؟ عمرو عاص کے ساتھ ریتا بنت منبہ ابن حجاج اور طلحہ ابن طلحہ کے ساتھ
سلافہ ابن سعد، یہ تمام عورتیں اپنے شوہروں کے ساتھ آئی تھیں، کچھ اپنے شوہروں کے ساتھ آئی تھی، اور خناس بنت مالک اپنے بیٹے ابو عزیر ابن عمیر کے ساتھ آئی۔ سب سے زیادہ ہندہ بنت عتبہ سپاہیوں کو جوش دلاتی تھی، اور خصوصیت کے ساتھ اس حبشی غلام کو وحشی کو، جس کا ذکر ابھی آ چکا۔ یہ طبری کی روایت کے مطابق علامہ سید نقی نقوی صاحب نے ذکر کیا۔ مدینے پہ حملہ کس طریقے سے انہوں نے کیا، ان تمام تیاریوں کے بعد جو پورے 1 سال تک ہوئی تھی، ابو سفیان کی سرکردگی میں فوج روانہ ہوئی، اور مدینہ سے بالکل متصل کوہ احد کے دامن میں پہنچ کر اس نے اپنے مورچے جما لیے۔ کوہ احد مدینہ کے اندر ہی ہے، یعنی مدینہ سے بالکل آپ سمجھے نزدیک ہی احد کا پہاڑ ہے، وہاں جا کے مورچے جما لیے۔ پیر کے دن یہ پہنچے تھے، تقریباً کائنات کے نبی نے چند دن، پیر نہیں بلکہ بدھ کا دن ذکر ہوا، پہنچے تھے، چند دن انتظار کیا، بلکہ 2 دن اور انتظار کیا، جمعہ نماز پڑھائی، ایک صحابی کا انتقال ہوا، ان کی نماز جنازہ پڑھائی، پھر سمجھے 3 دن بعد کائنات کے نبی وہاں پہنچے۔ اس کا کیا طریقہ کار تھا؟ پہلے سرکار خود چاہ رہے تھے روایت کے مطابق کہ مدینہ میں رہ کر ان سے مقابلہ کیا جائے۔ اس طرح مدینہ میں رہ کے مقابلہ کرتے کہ خواتین اور بچے چھتوں پہ چڑھ کے بھی اگر پتھر ماریں گے تو وہ اس طریقے سے حملہ کریں گے، باقی ہم اگر کوئی بھی آئے گا تو اس کے خلاف جنگ کریں گے۔ لیکن اس میں رائے میں خود کچھ لوگوں نے یہ رائے دی کہ نہیں، ہم مدینہ سے باہر جا کے لڑیں گے۔ یہ بھی علامہ فرماتے ہیں حقیقت میں تو کائنات کے نبی اللہ کے حکم کے پیروکار ہوتے ہیں، لیکن یہاں ان لوگوں کے لیے بھی حجت تمام ہو گئی جو خود کہہ رہے تھے کہ نہیں، مدینہ سے باہر جا کے لڑیں، تو اب خود کہہ رہے ہیں اور پھر بھاگیں گے، تو پھر ان کے لیے بھی حجت تمام ہو جائے گی کہ کہیں یہ بعد میں نہ کہیں ہم تو کہہ رہے تھے مدینہ سے باہر جا کے لڑیں، اگر مدینہ سے باہر جا کے لڑتے تو یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا۔ اچھا، مدینہ میں ہی آ کے اگر لڑتے تو انہیں بھاگنے کا بھی موقع نہیں ملتا، لیکن مدینہ سے باہر جا کے لڑے تو اب مدینہ کتنا دور ہے؟ اتنا دور نہیں ہے، احد کا قبرستان یعنی کچھ دور ہے، انسان پیدل جا سکتا ہے، یا بہت زیادہ دور نہیں ہے۔ حتیٰ روایت میں ملا کہ شہزادی کونین زخمی ہونے کے بعد 2 دن، ہفتے میں 2 دن احد کے قبرستان جایا کرتی تھی، جناب حمزہ کو اور شہدائے احد کو یاد کرتی تھی، باقاعدہ اس جگہ جاتی تھی، یعنی اتنا قریب ہے احد کا قبرستان، سمجھے مدینہ میں ہی ہے۔ مگر اس کے باوجود حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ جو جنگ سے فرار کر گئے ان میں سب سے پہلے میرے والد آئے، وہ 3 دن بعد آئے تھے، ٹھیک، فرار کرنے کے بعد 3 دن بعد آئے تھے، یہ روایات ذکر ہوئی ہیں۔ تو یہاں پر علامہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے بھی گویا کہ یہاں ان لوگوں کی بات مانی، اور جب انہیں بعد میں احساس ہوا کہ نہیں یہ تو غلط ہو گیا، ہمیں باہر نہیں جانا چاہیے، تو سرکار سے کہنے لگے اب ہم مدینہ میں ہی رہ کے لڑیں گے۔ تو کائنات کے نبی نے کہا یہ اب مناسب نہیں کہ ایک نبی باقاعدہ تیار ہو کے باہر نکلے جنگ کے لیے اور پھر واپس آ جائے، تو شکست تسلیم ہوگی، جائیں گے اب اسی طرح جس طرح تم نے کہا۔ علامہ فرماتے ہیں وہی بات کہ گویا کہ حجت تمام کرنے کے لیے سرکار اس طریقے سے گئے۔ مسلمانوں کی فوج اتنی زیادہ نہیں تھی، اور ایک مشکل پیش یہ آئی، عبداللہ ابن ابی نے بھی یہاں مخالفت کی تھی، ایک روایت ہے عبداللہ ابن ابی نے مخالفت، عبداللہ ابن ابی کون ہے؟ منافق ہے، مخالفت کی، نہیں نہیں باہر جا کے نہیں لڑیں گے۔ اب یہاں 2 روایتیں ہیں، ایک روایت علامہ نے ذکر کی کہ کچھ نے یہ کہا کہ عبداللہ ابن ابی نے کہا تھا کہ باہر جا کے لڑیں گے، دوسری روایت میں آیا نہیں، اس نے کہا تھا کہ ہم مدینہ میں ہی لڑیں گے۔ دونوں صورتوں میں جب لشکر نکلا، کتنے لوگوں کا لشکر تھا؟ 1000 لوگوں کا، اگرچہ 1000 لوگوں کا لشکر تھا لیکن یہاں پہ بھی جو زرہ وغیرہ سب چیزیں یہ اسی طرح کم ہی تھی، ابھی بھی 2 ہی گھوڑے تھے، علامہ لکھتے ہیں ابھی بھی 2 ہی گھوڑے تھے مقابلے کے لیے، مسلمانوں کے پاس کوئی اتنا زیادہ سامان نہیں تھا۔ 700 زرہ پوش تھے، 700 لوگ ایسے تھے جن کے پاس زرہ تھی۔ بدر میں کتنی تھی؟ 7 یا 8 تھی، چلیں اتنی 700 آ گئی وہاں کی فتح کے بعد زرہ، لیکن گھوڑے ابھی بھی 2 ہی تھے، وہاں 200 گھوڑے تھے، یہاں جنگ میں ابھی کل جمع کرنے کے بعد 2 ہی گھوڑے تھے، یہی ساز و سامان تھا مسلمانوں کے پاس، لیکن سامنے کتنے لوگ تھے؟ 3000 کا لشکر، مسلمانوں کا 1000 کا لشکر۔ جب لشکر چلا تو عبداللہ ابن ابی 300 لوگوں کو لے کے پیچھے ہٹ گیا کہ میں نہیں جا رہا، یہ 300 لوگوں کو لے کے پیچھے ہٹ گیا، تو اب ویسے ہی مسلمانوں کی تعداد اور کم ہو گئی، 700 رہ گئے۔ اب ان میں بھی کچھ ادھر ادھر جانے کی تیاری کرنے لگے کہ آیت نازل ہو گئی، 2 قبیلے ایسے جن کا ذکر آیا کہ باقاعدہ وہ چاہ رہے تھے، بنی سلیم، بنی سلمہ اور بنی حارثہ کے 2 قبیلے جو چاہ رہے تھے ہم بھی چھوڑ کے چلے جائیں،
یہ جنگ کے لیے جاتے ہوئے ان کی حالت یہ تھی کہ آیت نازل ہو گئی اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا. اس وقت کو یاد کرو جب دو گروہ نے تم میں سے ارادہ کیا کہ وہ عمل میں کمزوری دکھائیں اور جنگ سے پیچھے ہٹ جائیں. مشرکین میں 700 زرہ پوش تھے. نہیں معذرت، میں نے مسلمانوں میں کیا 700 زرہ نہیں، مسلمانوں میں صرف 100 زرہ جسم پہ موجود تھی، 700 نہیں تھی. مشرکین کے پاس 700 زرہ تھی، مسلمانوں کے پاس 100 زرہ تھی. 2 گھوڑے تھے. جنگ کے بعد پتہ چلا کہ کتنے بھگوڑے تھے. گھوڑے 2 تھے. ٹھیک ہے. سن اور سال کا جائزہ. اچھا، مسلمانوں کا جذبہ یہ تھا جو حقیقی مسلمان تھے کہ اعلان ہوا تھا جنگ احد کی بڑی عظیم تاریخ ہے اور بہت زیادہ اس پہ کلام ہو سکتا ہے، مختلف جگہ سے جمع کیا جائے. حتیٰ علامہ نے کافی اس پہ کلام کیا ہے، آنے والے دروس میں بھی آئے گئے تذکرہ. بڑے عظیم واقعات پیش آئے ہیں جنگ احد میں. اعلان ہوا تھا نہیں بچے نہیں جائیں گے، جو نوجوان ہیں بچے ہیں وہ جنگ میں نہیں جائیں گے. اب تمام لوگوں کا جائزہ لیا جا رہا ہے، کون بچہ ہے کون بڑا ہے، تو لائن میں کھڑا کر دیا گیا بچوں کو. ایسے میں فرماتے ہیں کہ بچوں کا جوش اور جذبہ جب دیکھا رسول خدا نے، کس انداز میں دیکھا کہ اپنی فوج کا جائزہ لیا تو کئی کمسن بچے دکھائی دیے. ایسے میں کون کون تھے بھائی کمسن بچوں میں؟ ایک تو یہ کہ زید ابن ثابت، عبداللہ ابن جبیر بھی کمسن میں ہی شمار ہوتے تھے، عبداللہ ابن عمیر، اسید ابن زہیر، برا ابن عازب، عرابہ ابن اوس، ابو سعید الخدری. مگر اس موقع پر بچوں کا ولولہ جہاد قابل قدر سمجھا گیا. جیسے رافع ابن خدیج، یہ کمسن تھے مگر جب بچوں کو دیکھا جا رہا تھا کتنا بڑا بچہ ہے تو یہ اپنے پنجوں پہ کھڑے ہو کے بتا رہے تھے نہیں میں ہوں، میں بڑا ہوں، چھوٹا بچہ نہیں ہوں. اچھا، کائنات کے نبی نے جب یہ جذبہ دیکھا کہ آؤ بھائی چلو تم بھی چلو. پہلے کتنے بچوں کو ریجیکٹ کیا جا چکا تھا. اب سمرہ ابن جندب کو پتا چلا کہ رافع ابن خدیج کو لے لیا گیا، تو اپنے باپ سے یا اپنے جو باقاعدہ ان کا بڑا تھا اس کے ذریعے پیغام بھجوایا کہ رسول کو جا کے پیغام دے دیجئے کہ رافع ابن خدیج کو لے کے جا رہے ہیں اور مجھے لے کے نہیں جا رہے، ذرا کشتی کروائیں میری رافع ابن خدیج سے. تو میں بتاتا ہوں ایک پٹخ نہ دیا تو پھر بتائیے، اگر پٹخ دیا تو مجھے بھی لے کے جائے. یہ پیغام بھجوایا. طبری نے لکھا کہ کائنات کے نبی تک پیغام پہنچا کہ اچھا چلو بلا کے لاؤ کشتی کرواتے ہیں. کشتی کروائی گئی اور واقعی سمرہ ابن جندب نے پٹخ دیا رافع ابن خدیج کو. کائنات کے نبی نے کہا ٹھیک ہے بھائی تم بھی آ جاؤ لشکر میں، تو انہیں بھی لے کے گئے. کہہ رہے ہیں یہ جوش اور جذبہ بچوں میں بھی تھا. یہ مسلمانوں میں بچپن سے اس ذہنیت کی ہمت افزائی تھی کہ وہ راہ حق میں مرنے مارنے کو کھیل سمجھے اور کسی خطرے اور دہشت کا احساس دل میں پیدا نہ ہونے دیں. لشکروں کی ترتیب ایسے دی گئی اور جنگ کے انتظامات کے مشرکین نے اپنے لشکر کو مرتب کیسے کیا. مشرکین کے سرداروں کے نام دیکھیں کون کون تھے جو اسلام کے ٹھیکیدار بنے ہیں بعد میں. اس طرح کے میمنہ کا افسر کون تھا؟ خالد بن ولید. ابھی تک یہ مسلمانوں کے خلاف حملہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں. ہم نے بیان کیا شب ہجرت کائنات کے نبی پر تلوار جو چلی تھی خالد بن ولید کی تلوار تھی جو امیر المومنین علیہ السلام بستر پر تھے. خالد بن ولید کو بنایا گیا. تو کائنات کے نبی نے کبھی بھی سیف الاسلام نہیں کہا، یہ ان لوگوں نے بعد میں سیف الاسلام کا لقب دیا ہے. اسلام کے خلاف جس کی تلوار چلی ہو وہ سیف الاسلام کیسے ہو سکتا ہے؟ اور آگے بھی آئے گا کس طریقے سے دوسری جنگوں میں فرار کر کے آیا ہے خالد بن ولید. جی، سیف علی الاسلام، جس کی تلوار ہمیشہ اسلام اور رسول اسلام کے خلاف چلی. احسنت. خالد ابن ولید کو بنایا گیا میمنہ میسرہ. سمجھ آیا رہی یہ بات؟ لشکر کے سمجھے عام طور سے جتنے حصے ہوتے تھے 6 حصے ہوتے تھے. ایک قلب لشکر درمیان میں ہوتا تھا، میمنہ دائیں طرف والا، میسرہ بائیں طرف والا، مؤخرہ پیچھے والا، مقدمہ آگے والا حصہ. تو یہ 5 حصے 6 ہو گئے. ٹھیک، کتنے ہو گئے بھائی؟ 5 کیسے ہو گئے؟ میمنہ، میسرہ، مقدمہ، مؤخرہ، قلب لشکر 6 ہو گئے نا؟ 5 ہو گئے. صحیح ہے 5 ہو گئے. شرطۃ الخمیس، صحیح کہہ رہے ہیں آپ، 5 ہو گئے. شرطۃ الخمیس، شرطۃ الخمیس کا نام سنا ہے آپ نے؟ کسے کہتے ہیں؟ کسی جنگ میں
ہاں میں عربی میں خمس خمیس کہہ رہا ہوں اور وہاں 6 کہے جا رہا ہوں. شرطۃ الخمیس کسے کہتے ہیں؟ وہی جس میں لشکر کے 5 حصے ہوں. صحیح ہے، احسن. تو امیر المومنین اسلام کا لشکر ایسے تھا اصل میں. امام حسین اسلام نے کربلا میں بھی ایسے ہی لشکر تیار کیا تھا. شرطۃ الخمیس، یہ نام شرطۃ الخمیس یعنی خمس 5 سے نکلا نا. ایسی فوج جو 5 حصے ہوں. تو کائنات کے نبی نے ان لوگوں کو جنت کی بشارت دی تھی جو امیر المومنین اسلام کے ساتھ لشکر میں شامل تھے جتنے لوگ. تو وہ 5 حصوں میں امیر المومنین نے فوج کو تقسیم کیا تھا. قلب لشکر، میمنہ، میسرہ، مقدمہ، مؤخرہ. امام حسین اسلام کا بھی ایسا ہی تھا. تو اس فوج کو کہا شرطۃ الخمیس، یعنی 5 حصوں پہ مشتمل یہ فوج. یہ مسلمانوں کی فوج بعد میں رہی تھی. کوئی سوال کا؟ بعض جگہوں پہ، بعض جنگوں میں ایسا ہوتا تھا کہ اس طرح تقسیم نہیں ہوتی تھی، لیکن مولا کائنات کی جنگوں میں اکثر ایسے ہی تقسیم ہوئی. اور امام علیہ السلام نے بیان کیا ہے باقاعدہ حضرت اسبغ ابن نباتہ کو کہ تمہارا نام شرطۃ الخمیس میں تمہارا نام رسول کریم نے رکھا ہے یہ نام. ٹھیک. یہاں پہ جو انہوں نے لشکر کی تقسیم کی تھی مشرکین نے، ان میں دائیں طرف کا سردار تھا خالد بن ولید اور عمیر. میسرہ کا میمنہ ہو گیا دائیں طرف. میسرہ کا سردار اکرمہ ابن ابی جہل تھا. اور علم لشکر کس کے پاس تھا؟ طلحہ ابن ابی طلحہ کے سپرد کیا تھا. یہ بھی بڑا مشرک تھا، بچپنے سے کائنات کے نبی کے خلاف تھا. طلحہ ابن طلحہ، اس کے حوالے سے بھی روایت میں ملا. یہ جب آیا مولا کائنات نے واصل جہنم کی اسی جنگ میں، تو اس نے کہا تھا کہ ہاں اب ہمارے سامنے وہ آ رہا ہے کہ جو ہمارا ہم پلہ ہے، یعنی بہادر لوگ ہیں. مولا کائنات جب آئے، عظیم کا لفظ غالباً استعمال کیا تھا. عظیم یعنی کمر توڑنے والا. بچپنے میں جو امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم نے گٹھلیاں ماری تھیں اور ان کی کمر ہاتھ توڑ دیے تھے، اس کا اس نے ابھی تک یاد کیا کہ ہاں تم آئے ہو، تم صحیح میں حقیقت میں مقابلے میں آؤ گے. اس نے آ کے دھمکی دی تھی کون ہے جو میرے مقابلے میں آئے؟ مسلمانوں تمہارا تو عقیدہ یہ ہے کہ اگر مجھے مار دو گے تو مجھے جہنم بھیج دو گے اور تم مر جاؤ گے تو جنت میں جاؤ گے. آ رہا ہے کوئی میرے مقابلے میں؟ مولا کائنات آئے اور واصل جہنم کیا. تو اس نے وہ جملہ کہا تھا. لشکر کا علم اس کے پاس تھا. پیغمبر خدا نے اپنے یہاں کی مورچہ بندی اس طرح کی کہ کوہ احد کو حفاظت کے لیے پشت پر رکھا، دشمن پشت کی طرف سے حملہ آور نہ ہو جائے. اچھا، آپ 3 سے مراد 3 علم کہہ رہے ہیں یا 3 حصے کہہ رہے ہیں؟ 3 علم تو وہ تو ذکر ہوا ہے، اس میں ہی ذکر ہوا ہے، آئے گا. 3 علم کا ذکر ہوا ہے یہاں تو، ورنہ 2 ہی علم ہے. کربلا، ورنہ تو کربلا میں تو 12 علم تھے نا. ٹھیک ہے، 12 علم تھے ہر دستے کے. ایک بلکہ 11 بانٹ چکے تھے امام علیہ السلام. تو ایک شخص آیا صحابی امام کا کہ مولا یہ مجھے دے دیں، میں حفاظت کروں گا آخری وقت تک. علم کا مطلب یہ ہوتا ہے جس کے پاس علم ہو وہ آخری وقت تک پھر باقی رہے گا، علم نہیں گرنے دے گا، علم کی حفاظت کرے گا. یہ بھی ایک پوری تاریخ ہے اس حوالے سے. تو امام علیہ السلام نے کہا مجھے معلوم ہے تمہاری وفاداری، مگر اس علم کو لینے والا آئے گا. اور جناب حبیب ابن مظاہر آئے. تو علم سے باقاعدہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ علم سے مراد اس لشکر کے حصے معین ہو جائیں، علم بعض اوقات زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک. اسی میمنہ میں ہی مثال کے طور پہ ایک ازد کا قبیلہ ہے، ایک فلاں کا قبیلہ ہے، تو فلاں کے قبیلے کو فلاں کا سردار بنا دیا جائے گا، فلاں قبیلے میں فلاں کو سردار. تو یہ ہوتا تھا ایسا. یہاں پر پلٹ کے آئیے، سرکار نے ایک روایت کے مطابق 3 علم یا 2 علم تھے. یہاں 2 علم یعنی ایک جناب امیر مومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تھا اور ایک جناب سعد ابن عبادہ کے پاس. مہاجرین کا علم مولا کائنات کے ہاتھ میں اور سعد ابن عبادہ کے پاس انصار کا علم تھا. خود نبی کریم ان کے جوش جذبہ دلانے کے لیے انصار کے علم کے تحت میں تھے. یہاں ایک بہادر ترین سردار حضرت عبداللہ ابن جبیر کو بلایا اور پہاڑ کے درمیان میں جو راستہ تھا گھاٹی وہاں پہ مقرر کیا. 50 لوگوں کو مقرر کیا. حضرت عبداللہ ابن جبیر بڑی عظیم المرتبہ شخصیت ہے کہ چاہے ہم فتح یاب ہو جائیں، چاہے ہم انہیں مکہ پہنچا دیں، چاہے وہ ہمیں مدینہ میں لے جائیں، کچھ بھی ہو جائے تم لوگوں کو یہاں سے نہیں ہٹنا ہے. 50 تیر انداز وہاں موجود تھے اور عبداللہ ابن جبیر کو ان کا سردار بنایا تھا. پیغمبر خدا نے، یہ ہم بیان کر چکے، مہاجرین کا علم مولا کائنات کے پاس تھا. شیخ محدث دہلوی نے لکھا کہ آپ نے اس جنگ میں 3 علم مرتب فرمائے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ لکھا کہ مہاجرین کا علم حضرت علی علیہ السلام کے پاس ہی تھا. مشرکین کے بڑے گھروں کی 15 خواتین جن کا تذکرہ پہلے آ چکا ہے یہاں آئیں. یقیناً ان کے ساتھ کنیزیں وغیرہ بھی ہوں گی. اللہ فرما رہے ہیں کہ تمام میدان جنگ میں سپاہیوں کو جوش دلانے کے کام کو انجام دے رہی تھیں. چنانچہ ہندا مادر معاویہ علیہ الحاویہ کے اشعار اس موقع کے تاریخ میں مشہور ہیں.
نحن بنات طارق طارقی نمشی علی النمارقی ان تقبلوا نعانقی او تدبروا نفارقی فراق غیر وامقی. اچھا یہ اشعار پڑھے ہیں ہندا نے. ہم ہیں ستارہائے فلک کی بیٹیاں جو ناز و نعمت سے ریشمی مسندوں اور تکیوں پر رہی ہیں. اگر تم قدم آگے بڑھاؤ گے تو ہم تمہارے گلے ملیں گے، اور اگر تم نے پیٹھ پھیری تو ہم تم سے جدا ہو جائیں گے، ایسا جدا ہو جائیں گے کہ مہر و محبت کا شائبہ بھی کبھی نہیں ہوگا. ابو سفیان لشکر کا سردار تھا، مجسم اپنے دونوں خداؤں کو یعنی لات اور عزا کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا کے لایا تھا تاکہ ان کے پرستار ان کی حفاظت کے لیے ہی کم سے کم میدان چھوڑ کے نہ جائیں. دست بدست جب مقابلہ ہوا تو ادھر سے طلحہ ابن عثمان. اچھا طلحہ ابن عثمان کے نام کے حوالے سے بیان کریں گے. یہ طلحہ ابن عثمان کچھ نے کہا طلحہ ابن ابی طلحہ. کہہ رہے ہیں اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. جب طلحہ ابن عثمان نام ہے تو جس کو باپ کا نام نہیں پتا تھا اس نے ابی طلحہ کہہ دیا. وہ تو کنیت ہے نا، ابی طلحہ نام تھوڑی ہے. تو یہ کوئی اختلاف والی بات نہیں ہے. اگر کسی روایت میں مل رہا ہے طلحہ ابن ابی طلحہ تو پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. وہی والا طلحہ ہے، طلحہ ابن عثمان. ٹھیک. طلحہ ابن عثمان باہر نکلا اور پکارا، اے اصحاب محمد، تمہارا تو خیال ہے نا کہ جو تمہاری تلوار سے ہمیں قتل کر دے وہ فوراً نہیں، یہ بالعکس جملہ لکھا ہے نا، جو تمہاری تلوار سے ہم میں کا قتل ہو، یعنی اگر ہمیں قتل کر دے تو ہمیں دوزخ میں بھیج دے گا، اور جو ہماری تلوار سے تم میں کوئی شخص قتل ہو جائے تو وہ سیدھا بہشت پہنچ جاتا ہے. مثلا اس طرح یہی جملہ ہے. تو کیا کوئی ہے تم میں سے جو میری تلوار سے جلد بہشت میں پہنچ جائے؟ یہ جملہ. اچھا اسی طرح کا جملہ بعد میں جنگ خندق میں عمرو ابن عبد ود نے بھی کہا تھا. صاحب خاموش کھڑے ہوئے تھے، 3 مرتبہ مولا کائنات کھڑے ہوئے. مجھے اپنی تلوار سے جلد دوزخ میں پہنچا دے کوئی ہے؟ یہ سننا تھا کہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کھڑے ہوئے اور پکارا، قسم ہے خدا کی، اس کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں تجھ سے الگ نہیں ہوں گا جب تک کہ جلد تجھے اپنی تلوار سے دوزخ میں نہ پہنچا دوں، یا تو مجھے اپنی تلوار سے جلد بہشت میں نہ پہنچا دے. آپ نے جاتے ہی ایسی تلوار لگائی کہ اس کا پیر کٹ گیا. یہ اس روایت میں آیا ہے، بعد میں اب اس کو میں خلاصے کے طور پہ بیان کر رہا ہوں تیزی سے. پیر کٹ گیا. دوسری روایت میں یعنی سر پہ وار ہوا اور یقین ہو گیا تھا کہ یہ واصل جہنم ہو جائے گا. واقعی بعد میں وہ مر بھی گیا. ایسے میں ہوا یہ کہ اتنا خوف زدہ ہوا کہ یہ برہنہ ہو گیا، خود نہیں کیا اس نے اپنے آپ کو برہنہ. یہ علامہ فرما رہے ہیں کہ اس نے خود نہیں کیا، برہنہ ہو گیا اور کہنے لگا، اے علی مجھے چھوڑ دو. تو مولا کائنات نے باقاعدہ زخمی ایسا کر دیا تھا کہ یہ بس واصل جہنم ہو جاتا. جب یہ برہنہ ہو گیا تو مولا کائنات نے چہرہ پھیرا اور چلے گئے. علامہ صاحب یہاں سے بڑا پیارا نقطہ نکالتے ہیں. کہتے ہیں جنگ صفین میں یہ ہوا کہ ایک شخص، 2 شخص کی بات ہے، یہ 2 اشخاص ایسے تھے جنگ صفین میں جو مولا کائنات کی تلوار سے بچ نکلے. ایک شخص نے پہلے یہ عمل انجام دیا، اپنے آپ کو خود برہنہ کیا، اور دوسرا شخص عمرو عاص تھا. تو کچھ لوگ یہ سمجھیں گے شاید عمرو عاص نے اس کی پیروی کی ہو، لیکن نہیں، عمرو عاص اس لشکر میں بھی تھا مسلمانوں کے خلاف. یہاں تو وہ بیچارہ سیدھا سادہ تھا، طلحہ ابن ابی طلحہ. علامہ فرما رہے ہیں اس نے جان بوجھ کے اپنے آپ کو برہنہ نہیں کیا، برہنہ ہو گیا. تو انہوں نے دیکھ لیا اچھا علی تو بڑے غیرت مند ہیں، اگر کوئی برہنہ ہو جائے تو علی اس پہ حملہ نہیں کرتے. تو اسی جنگ سے عمرو عاص نے بھی سبق لیا تھا اور اس ملعون نے بھی سبق لیا جو جنگ صفین میں مولا کائنات کی تلوار سے بھاگے. تو یہ مکاری انہوں نے ان کفار سے سیکھی ہے. یہ علامہ نے یہ نتیجہ دیا ہے. یہ سبق ان لوگوں نے احد کے علمدار مشرکین طلحہ سے حاصل کیا تھا، مگر طلحہ کا کردار ایسا داغدار نہیں. طلحہ کا کردار ایسا داغدار نہیں جیسا ان مسلمان بہادروں کا ہے، اس لیے کہ وہ مہلک طور پر زخمی ہو چکا تھا. یقیناً وہ غیر ارادی طور پر اس طرح گرا کہ ان حضرات نے اس روایت کو صرف تدبیر جنگ کے طور پر عمدن دہرایا تھا. شاہ عبد الحق نے جو اس واقعے کو درج کیا ہے
ان کا بیان یہ ہے کہ تلوار سر پر پڑی تھی، جو میں بیان کر چکا، سر پر پڑی تھی اور بھیجے میں اتر گئی تھی، وہ لکھتے ہیں طلحہ ابن ابی طلحہ والی معاملے میں، نہ کہ پیر کٹ گیا تھا صرف۔ اس پہ اعتراض بھی کیا مولائے کائنات، جیسے ہی آئے اعتراض کیا، اے علی یہ کیا کیا، زخمی کر کے چھوڑ دیا، قتل نہیں کیا، تو مولائے کائنات نے اس کا جواب دیا ہے۔ طلحہ ابن ابی طلحہ جو قریش کا علمدار تھا، باہر نکلا، چیخا، مبارزت طلب کی، ادھر سے نشان جنگ کے شیر، میدان جنگ کے شیر ہوگا جی، شیر اور شیر میدان نبرد کے زرغام حضرت علی مرتضی میدان میں آئے اور پیش دستی کی، ایک تلوار اس کے سر پر لگائی جس سے اس کا سر بھیجے تک شگافتہ ہو گیا، اور پھر واپس چلے گئے اور اپنی صف میں آ گئے۔ ساتھیوں نے کہا آپ نے طلحہ کا کام تمام کیوں نہیں کیا؟ جواب دیا جب وہ گرا تو برہنہ ہو گیا اور مجھے اس نے قسم دی تھی کہ میں اسے اب چھوڑ دوں، مجھے شرم آئی کہ اب اس کے در پہ ہوں اور یہ مجھے معلوم تھا کہ وہ بہت جلد ہلاک ہو جائے گا۔ تو مولائے کائنات نے جواب دے دیا ہے۔ وہ جو دوسری روایات ہیں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کہ کسی شخص نے بھی مجھ سے کبھی بھی زندگی میں مبارزت طلب کی ہے، جنگ میں آ کے مجھ سے طلب کیا ہے کہ آؤ مجھ سے جنگ کرو، تو الا سقیت الارض بدمہ، میں نے زمین کو اس کے خون سے سیراب کر دیا، اور میں کبھی کسی سے فرار میں نے نہیں کیا۔ تو یہ اس بات کی مخالفت نہیں ہے، باقاعدہ اس کو واصل جہنم کیا، اس وقت ادھمرا ہو چکا تھا اور برہنہ بھی ہو چکا تھا، قسم دی اس نے، مولائے کائنات پلٹ گئے، یعنی اس کے جسم کا بھی امام نے نہ زرہ لوٹی نہ تلوار لوٹی۔ طلحہ کی ولدیت میں، اچھا یہ بیان کر چکے، طلحہ کی ولدیت میں جو اختلاف نظر آتا ہے اس حوالے سے۔ اچھا اب یہاں سے آگے بڑھیں تو گھمسان کی جنگ، علمدار لشکر کفار کے جو تھا طلحہ ابن ابی طلحہ، اس کے مارے جانے سے مشرکین کی کمر ٹوٹ گئی اور اب کسی کو ہمت نہ ہوئی، اور علمدار بھی آئے واصل جہنم ہوئے کہ وہ آ کے علی علیہ السلام کے مقابلے میں آئے۔ اب طرفین سے جو عام حملہ ہو گیا جس میں حضرت علی ابن ابی طالب اور حضرت حمزہ ایسے ممتاز مجاہدوں کے علاوہ دوسرے مسلمانوں نے بھی کافی ہمت اور جرأت سے مقابلہ کیا، جن میں جناب مقداد ابن اسود، زبیر ابن عوام کا نام تاریخ میں خصوصیت کے ساتھ ملتا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ مسلمانوں کی تاریخ نہیں ہے، طبری کہہ رہی ہے، لیکن خود زبیر کی روایت سن لیں آپ۔ زبیر کیا کہتے ہیں؟ ابو دجانہ انصاری کے حوالے سے زبیر خود روایت کر رہے ہیں کہ گویا کہ میں سارا ماحول دیکھ رہا تھا کہ ابو دجانہ انصاری کتنی بہادری سے لڑے ہیں، بڑی عظیم المرتبہ شخصیت ہے حضرت ابو دجانہ انصاری۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ ایک تلوار لے کے آئے اور کہا کون ہے کہ جو اس تلوار کا حق ادا کرے گا؟ ہاتھ میں اٹھائیے، سرکار نے ایک تلوار، کون ہے اصحاب میں جو اس تلوار کا حق ادا کرے گا؟ زبیر کہتے ہیں میں کھڑا ہوا، یہ زبیر خود روایت کر رہے ہیں، میں کھڑا ہوا تو پیغمبر نے منہ پھیر لیا، پھر فرمایا کون ہے جو اس تلوار کا حق ادا کرے گا؟ پھر میں کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ میں، لیکن پھر منہ پھیر لیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ مگر، پھر آپ نے منہ پھیر لیا۔ تیسری دفعہ جب یہی آواز بلند ہوئی تو ابو دجانہ سماک ابن خرشہ، سماک ابن خرشہ ان کا نام تھا، ابو دجانہ انصاری بہت عظیم المرتبہ شخصیت ہیں، یعنی حتیٰ روایت میں ملا، چھٹے امام سے حدیث ملی کہ 12ویں امام قائم علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور سے پہلے چند لوگوں کو اٹھایا جائے گا، ان لوگوں گزشتہ دور میں سے چند لوگوں کو اٹھایا جائے گا، 27 کے قریب لوگ ہیں، ان میں ابو دجانہ انصاری ہیں جنہیں زندہ کیا جائے گا، اٹھایا جائے گا، رجعت ہوگی اور امام مہدی علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہوں گے باقاعدہ، یہ روایت میں ملا۔ تو ابو دجانہ انصاری نے کہا اے رسول خدا میں اس کا حق ادا کروں گا، اور آخر کار ہوا یہ کہ ابو دجانہ انصاری نے جب یہ کہا میں حق ادا کروں گا تو کہا اے رسول خدا بتائیں تو حق ہے کیا تلوار کا؟ ابو دجانہ انصاری نے جب یہ پوچھا جواب کیا دیا سرکار نے؟ کہا حق اس تلوار کا یہ ہے کہ اس سے کبھی کسی مسلمان کو قتل نہ کرنا اور کسی کافر کے سامنے فرار نہ کرنا۔ حضرت ابو دجانہ انصاری نے تلوار لی اور اس کے بعد زبیر کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا، ایسا حق ادا کیا کہ جو سامنے آتا ابو دجانہ کے، ابو دجانہ اسے واصل جہنم کرتے۔ ایک سفید پٹی پیشانی پہ باندھ لی تھی اور حملہ کیے جا رہے تھے، یہاں تک کہ دوسری روایت میں ملا، اب یہاں پہ لکھا کہ ابو دجانہ انصاری حملہ کرتے کرتے خواتین تک پہنچ گئے،
سامنے والے مرد ختم ہو گئے، خواتین تک پہنچ گئے. خواتین میں سے کچھ یہ جملے کہہ رہی تھی، نحنو بنات طارقی ان تقبلوا نعانقی، یہ وہی والے جملے جو ہندا کے پہلے آ چکے. علامہ فرما رہے ہیں یہ زبیر اتنا تقیہ کیوں کر رہے ہیں، ہندا کا نام کیوں نہیں لے رہے. یہ ہندا اشعار پڑھ رہی تھی. ٹھیک، اس کے علاوہ دوسری روایت میں ملا خود ابو دجانہ انصاری پہنچ گئے تو دیکھا ایک نقاب پوش لڑ رہا ہے، سب کو مارتے مارتے اسی تلوار سے جو رسول سے لے لی تھی لڑ رہا ہے. پہنچ گئے اور بس حملہ کرنے ہی والے تھے، پتہ چلا وہ ہندا تھی اور خواتین تھی، تو انہوں نے تلوار روک لی. بعد میں پوچھا گیا تلوار کیوں روک لی؟ کہ اس تلوار کا حق میں رسول سے پوچھ چکا تھا کہ کسی مشرک کو نہیں مارو گے. مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ رسول نے گویا کہ اس بات پہ راضی نہیں ہوں گے کہ میں عورتوں پہ تلوار چلاؤں، عورتوں سے مقابلہ نہیں کرتا. تو یہ ابو دجانہ انصاری کا یہاں ذکر ہوا. اس طرح یعنی گویا کہ مسلمانوں کی طرف سے جو بہادری سے لڑے بڑے بڑے لوگ، ان میں جناب حمزہ تھے، امیر کائنات تھے، اور ابو دجانہ انصاری اور چند اصحاب کے نام ملے جس کی وجہ سے مسلمانوں کو فتح ہوئی ہے. یہ کہہ رہے ہیں 3 نام ملے ہمارے سامنے، قاتل ابو دجانہ حتی عمعن فی الناس وحمزہ ابن عبد المطلب وعلی ابن ابی طالب فی رجال من المسلمین فانزل اللہ تعالی عز وجل نصرہ. اللہ نے اپنی مدد نازل کی اور اپنے وعدے کو اللہ نے پورا کیا. فحسوہم بالسیوف حتی کشفوہم وکانت الحزیمۃ لا شک فیہا. مسلمانوں کو کامیابی ملی اور اس کے بعد آگے ہم انشاءاللہ آنے والے درس میں بیان کر دیں گے. کامیابی ملی، یہ بھاگ گئے تھے. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد ہوا یہ کہ وہی جو 50 لوگ جو عبداللہ ابن جبیر کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، آخری دم تک یہ لڑتے رہے، روکتے رہے، قسمیں دیتے رہے کہ رسول نے کہا تھا نہیں جانا، لیکن چند اکا دکا لوگ بچے اور یہ شہید ہو گئے. اسی جگہ سے جہاں رسول نے 50 لوگوں کو کہا تھا نہ ہٹنا، یہ ہٹے. اور کیوں ہٹے؟ کیونکہ مال غنیمت لوٹ رہے تھے دوسرے مسلمان، یہ ہٹے اور وہیں سے خالد ابن ولید نے پلٹ کے حملہ کیا. مسلمانوں کا مال غنیمت پر ٹوٹنا اور جنگ کا بگڑ جانا یہ آنے والے درس میں بیان ہو جائے گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی